جس کلمہ کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے، اگر اس کلمہ پر عمل بھی نہ ہوا تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو نہیں ہوگا ظاہر ہے، کلمے کی بنیاد پہ جنت میں جانا ہے، کلمے پہ پریکٹیکلی عمل بھی کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود جب میری نافرمانی کر رہا ہے تو اس نے خود سے انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، یہ ایک آدھی بات اٹھانا کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، پوری بات بتایا کریں کہ اس صورت میں کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس گناہوں کی کوئی معافی والا معاملہ کر دیا ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں جلنے کے بعد، تب ایسی صورتحال ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ ہم تو موم بتی کے فلیم پہ بھی ایک منٹ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے، تو یہ کہنا کہ جی پھیرا لگے گا تو پھر جنتی ٹوری جاواں گے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ الفرقان میں کہ جہنم تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور مستقل قیام کے لیے بھی انتہائی بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ سورۃ العذاب کی آیت نمبر 72 میں انسان کو ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا جبکہ اس نے اللہ کی امانت کو اٹھایا؟ یہ قرآن پاک لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، تو بیسیکلی اس کو اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں نا، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان نے اس آفر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا، کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہنا تو آسان ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن پریکٹیکلی جب قربانی دینے کی باری آئے تو ایسا ہوگا نہیں۔ یہ ان معنوں میں کہا گیا ہے، کیونکہ آپ آگے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جزا دے گا اور کافروں اور منافقین کے لیے عذاب والا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بعد میں انسان کی تعریف بھی تو کر رہا ہے نا، تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو اکٹھا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ ظالم تھا، جاہل تھا، مراد یہ کہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ جاہل سے مراد آپ یہ سمجھ لیں جیسے جس کو کسی چیز کی سنگینی کا علم نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے جاہل۔ ظالم اس اعتبار سے کہ خود اس نے اپنے لیے ایک ظلم والا معاملہ کر لیا، کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا، اپنے اوپر ظلم خود ہی کر لیا۔ اس نے آفر قبول کی تو اب اسے آفر نبھانی پڑے گی۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کے کو خلاف یہ بات ہو گئی ہے، اللہ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ سورۃ البقرہ میں آیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا تھا کہ زمین میں خلیفہ بھیجنا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی ایک معاملہ ہونا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ تو یہ ان معنوں میں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا عہد کیا تھا، ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ عہد موجود ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آج بھی کسی انسان کو یہ آفر کی جائے کہ تم نے چند سال کی زندگی خدا کو دینی ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی، جس میں نہ تمہیں موت آئے گی، نہ کبھی بدحال ہوگے، نہ کبھی بوڑھے ہوگے، نہ کوئی غم پہنچے گا، حتیٰ کہ جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا۔ دنیا میں تو انسان کوشش کر کے لیتا ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی گنوا دیتا ہے، اور آخرت میں صرف خواہش کر کے مل جائے گا۔ تو ہر بندہ یہ آفر قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ اگر کسی شخص کو یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریل کار میں 3 گھنٹے کا سفر کھڑے ہو کر کرے گا، جہلم پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی، اس کے بچوں کا خرچہ، اس کی فیملی کی ساری ضروریات، اس کا مکان،
स्कूलिंग, सब कुछ मरते दम तक गवर्नमेंट के जिम्मे है, तो क्या ख्याल है पूरा लाहौर जेल में नहीं पहुंच जाएगा? वो कहेंगे 3 घंटे बस, फिर पूरी जिंदगी के लिए आसानी। आप जरा दुनिया की 60 साल की जिंदगी को सिर्फ क़यामत के दिन से कंपेयर करें तो 3 मिनट बनता है, 50,000 साल का दिन है। जन्नत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि जन्नत की जिंदगी और दुनिया की जिंदगी को कंपेयर किया जाए तो ऐसे ही है जैसे कोई शख्स उंगली डुबोए समुंदर में, समुंदर का पानी जो उंगली के साथ लगेगा वो दुनिया की जिंदगी है, और समुंदर इन्फिनिट आखिरत की जिंदगी है। मुस्लिम शरीफ में हदीस नहीं आती कि दुनिया में जिस शख्स ने मुफलिसी की जिंदगी गुजारी होगी लेकिन हलाल और हराम की तमीज की होगी, अल्लाह का ताबे फरमान रहा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरिश्तों से कहेगा जरा एक फेरा इसे जन्नत का लगवाओ ना। फरिश्ते उसे लेके जन्नत में जाएंगे, जब वापस आएगा अल्लाह ताला पूछेगा हाँ भाई कोई दुनिया में तकलीफ देखी? वो कहेगा अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैंने दुनिया में कोई तकलीफ नहीं देखी। जन्नत का एक फेरा उसकी पूरी जिंदगी की तकलीफ को खत्म कर देगा कि अगर मुझे ये कुछ मिलने वाला था तो मैंने दुनिया में कोई तकलीफ ही नहीं देखी। फिर अल्लाह ताला एक फासिक और फाजिर शख्स को जिसने दुनिया में बड़ी अय्याशी की जिंदगी गुजारी, अल्लाह ताला को रिस्पॉन्स नहीं किया, दुनिया की हर आसाइश अवेलेबल थी, अल्लाह ताला कहेगा जरा इसे दोज़ख का एक फेरा लगवाओ। एक फेरा लगेगा ना, इधर तो कहते हैं खैर एक फेरा ही लगेगा, एक फेरा भाई वो कितना लंबा होगा, इसको तो जस्ट थोड़ी देर के लिए जहन्नम में लेके जब फरिश्ते जाएंगे और वापस आएगा तो अल्लाह ताला पूछेगा हाँ भाई कोई दुनिया में सुख देखा? वो कहेगा तेरी इज्जत की कसम मैंने कोई सुख नहीं दुनिया में देखा। हालांकि दुनिया की सारी जिंदगी उसने सुखी गुजारी होगी। क्यों? उसे वो तकलीफ दे के अपना वो सुख भी भूल जाएगा कि गोया तो कुछ भी नहीं था, ये तो अगर ये कुछ मेरे साथ होना था तो मैंने कोई सुख नहीं काटा। ये इतना सेंसिटिव इशू है, लेकिन जाहिर है अल्लाह ताला ने चीजों को इम्तिहान के साथ जोड़ा हुआ है। फिर ज़हन में रखिएगा, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप दिया है और दोज़ख को, जहन्नम को खुशगवार चीजों से ढांपा हुआ है। वो पंजाबी में कहते हैं कड़गा लगाना। खुशगवार चीज होगी आप उसी की तरफ भागेंगे। जन्नत नागवारी के साथ है, उसके इर्द गिर्द नागवार चीजें। गर्मियों में फजर की नमाज जमात से पढ़ना नागवार चीज है, नींद ही नहीं पूरी होती। गर्मियों में लंबे लंबे रोजे रखना तबीयत में नागवार है। सर्दियों में ठंडे पानी से क्या गर्म पानी से भी वुजू करके नमाज पढ़ना बहरहाल एक एफर्ट तो है, तबीयत में नागवार है। दुनिया में हलाल और हराम की तमीज करना तबीयत में नागवार है। हराम से बचना तबीयत में नागवार है। तो अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप रखा है और जहन्नम को खुशगवार चीजों से, यानी हर वो चीज जो तबीयत को बड़ी अच्छी लगती है, आसानी से मिल भी जाती है और नफ्स की तस्कीन का समा भी है, वो आपको जहन्नम में ले जाएगी। तो देख लें, इसी को स्पोर्टिव हदीस है जामिया तिरमिज़ी में, अबू दाऊद के अंदर, सुनन नसाई के अंदर, इब्न माजा के अंदर, कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो हज़रत जिब्रील से कहा कि एक दफा जरा जन्नत देख कर आओ। जब वो देख के आए तो अल्लाह ताला फरमाया हाँ भाई जिब्रील क्या देखा? कहा अल्लाह मुझे नहीं लगता कोई शख्स भी ऐसा होगा जो अपना तन मन धन सब कुछ ना लगा दे इस जन्नत के हुसूल के लिए। ये तो सारी जन्नत में जाएंगे, ये जगह ही बड़ी अच्छी तूने बनाई है। अल्लाह ताला फरमाया रुको जरा सब्र करो। हाँ, अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप दिया। हलाल और हराम की तमीज, शरीयत की पाबंदी की तकलीफ, सब कुछ। मोमिन को तो रोजाना मरना पड़ता है, सीधी सी बात है, रोजाना जीना पड़ता है। अभी तो नबी इस्लाम ने फरमाया सही मुस्लिम की हदीस के दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। जब वो दोबारा गए ना और वो जन्नत तक पहुंचने के लिए वो तमाम तकलीफ देखी, वापस आके उन्होंने कहा तेरी इज्जत की कसम मुझे नहीं लगता कोई बंदा जन्नत में जाने में कामयाब होगा, इतनी मुश्किल तूने जन्नत कर दी है। फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम की तरफ भेजा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को।
واپسی پہ پوچھا تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم کوئی شخص بھول کے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ اسے یہ عذاب دیکھنا پڑے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسا عمل کرے کہ جہنم میں جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار شہوات سے ڈھانپ دیا، ہر اٹریکٹ فل چیز اس کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ جب وہ دیکھ کے واپس آئے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب جبرائیل سنا۔ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے، کیونکہ تو نے اس کو اتنا خوشنما بنا دیا ہے کہ اس امتحان میں شاید ہی کوئی کامیاب ہوگا، ادروائز سب کے سب جہنم میں ہی گریں گے۔ لیکن یہ حیران کن بات ہے، دنیا میں جتنے اعمال آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہیں نا، جتنی خواہشات جہنم میں لے جانے والی ہیں، یہ ساری خواہشات جنت میں انعام کے طور پر ملنے والی ہیں۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں جہنم میں جانے کا سبب ہے، آخرت میں جنت میں انعام میں یہ چیزیں ملنے والی ہیں۔ مرد کے لیے کیا سونے چاندی کے کنگن نہیں قرآن میں آیا، ریشمی لباس؟ یہاں تو 4 عورتوں کی اجازت، وہاں تو کتنی حوریں؟ ان کی تفصیلات طارق جمیل صاحب سے پوچھیں۔ ہر وہ چیز جو دنیا میں انسان کو ڈیویٹ کر کے جہنم تک پہنچا سکتی ہے نا، جنت میں وہی کچھ انعام مل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بیسیکلی ان چیزوں سے روک کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک روزہ رکھوایا ہے جس کی افطار جنت میں ہوگی۔ جس طرح دنیا میں آپ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا روزے کی حالت میں، کیونکہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں کھانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ دار کے لیے کھانا کھانا، پانی پینا حرام ہے، افطار کے بعد وہ کر سکتا ہے۔ تو لہذا دنیا میں جو آپ کو نعمتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے، یا اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی ہوئی ہے یا پابندی لگوائی ہوئی ہے، وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لینی ہے، اور وہی آپ کے لیے انعام بھی ہے۔ اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ لو جی ختم، سب سے بڑی تلوار ختم۔ آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے۔ آج کے بعد کبھی تم بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال ہی رہو گے۔ خوشحالی کیا ہے؟ جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا۔ اور چوتھی چیز فرمائی، آج کے بعد اللہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ یعنی جنت میں آپ جو مرضی کریں، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو دنیا میں روزہ ہے اور جنت میں آخرت میں وہ کھلنے والا ہے۔ ہاں، یہاں جو بندے پابندی کر لیں گے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جنت اور جہنم کے درمیان لا کر موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر مبارکباد دے گا جنتیوں کو کہ جاؤ بے فکر ہو جاؤ، میں نے موت ہی ختم کر دی، میری مخلوق تھی نا، ختم کر دی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے۔ موت اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ جب وہ ختم کر دے گا تو کسی کو موت آئے گی نہیں، اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ آپ اپنی بدبختی کے اوپر چیخو پکارو، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو انسان تھوڑا سا غور و تفکر کرے تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ یہ جو آفر لگائی ہے یہ تو ہر بندے نے ویل کر لینی ہے۔ لہذا وہ بات شروع ہوئی تھی سورہ الاحزاب کی اس آیت سے کہ انسان ظالم تھا، جاہل تھا، اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، لیکن جب کامیاب ہو جائے گا پھر اسے کہا جائے گا بھائی مبارک ہو، فرشتے جنت کے دروازوں پہ استقبال کر رہے ہوں گے۔
تو یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آن کیا۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ انسان کو اس ہدایت کے سفر پہ چلنا آسان ہو جائے۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انبیاء اور کتابیں اس لیے بھیجی تاکہ قیامت کے دن کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر حجت نہ کر سکے، انبیاء اور کتابوں کے آ جانے کے بعد۔ یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا پابند نہیں تھا، پھر بھی اس کی شفقت ہے۔ نور علی نور اس نے کیا ہے۔ ایک ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال دی۔ ہر شخص جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھتا ہے، چاہے اس کے پاس نبیوں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں۔ ہاں جب نبیوں کی تعلیمات آ جاتی ہیں وہ نور علی نور، نور کے اوپر نور ہو جاتا ہے، پھر تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے باوجود کوئی شخص جہنم میں چلا جائے تو اس کے اپنے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو ناشکری کی، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ نے یہ آفر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اس معاملے میں، جو مرضی کرتے رہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے تابع فرمان بندوں کو جنت میں پھر بھیجے گا اور جو نافرمان ہے انہیں جہنم میں بھیجے گا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری تقدیر میرے اوپر غالب آ گئی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا ہے سورہ الزمر کے اندر۔ اور میں تو اس آیت کو سورہ الزمر سورت نمبر 39 کی آیت نمبر 7 ہے، میں اسے کہتا ہوں یہ مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ہے۔ جو لوگ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں نا اپنی برائی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے شرم کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک میں آیات کھول کے بیان کی ہیں۔ سورہ الزمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 7، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے، ناشکری کرو گے تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تم سے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری ناشکری کرنے سے، تمہاری نافرمانی کرنے سے، تمہارے بے نمازی رہنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان ہو رہا ہے، کوئی اس کی کوئی کوالٹیز میں کوئی نقص آ جائے گا، نہیں۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں سے کفر کے لیے راضی نہیں ہے۔ اگرچہ اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، وہ تو بے پرواہ ہے لیکن راضی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے پھر ہی وہ تم سے راضی ہوگا، اسی میں وہ تم سے راضی ہے۔ لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مراد یہ نہیں کہ جو مرضی کرتے رہو، مراد یہ کہ اللہ کو فرق نہیں پڑے گا لیکن تسی مارے گئے، کہتے جی اللہ نو ساڑیاں نمازاں چاہیے نا، بھئی اللہ کو نہیں چاہیے، تمہیں چاہیے نمازیں۔ اللہ نے تو کہہ رہی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تو گیا اگر تو میرا نافرمان ہوا۔ اور اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ جو یہ اکثر جملہ بولا جاتا ہے نا کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، یہ بالکل غلط جملہ ہے۔ دنیا میں سارے کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہے۔ کیا شرک، کفر، بدکاری اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے؟ نہیں، اللہ کی مرضی تو اللہ نے کہہ دی ہے کہ میری مرضی کیا ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، میں ناشکری کی روش اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا، میری کوئی مرضی نہیں اس میں، اللہ کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ پکڑے گا نہیں، جس نے اذان کی آواز میں مسجد میں جانا ہے جائے، جس نے نہیں جانا اس کے پاؤں زمین میں نہیں دھسیں گے، اجازت ہے جو مرضی کرو، لیکن آخرت میں پکڑ لے گا۔ مرضی یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو، مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کی پیروی کرو، کتابوں کے پیچھے چلو۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جان لو کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی۔ تم لاکھ کہتے رہو کہ عبد القادر جیلانی ہمیں جنت میں لے جائیں گے، سرکار ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نبی علیہ السلام اپنی بیٹی خاتون جنت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اگر سیدہ فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے دے شاہی کوئی نہیں، ہاں فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا دے شاہی کوئی نہیں۔
بابے کا نام نہیں لیتے، ہو سکتا ہے بابے نے بیچارے نے نہ کہا ہو، کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کہا ہوا تو پھنس جائے گا، نہ کہا ہوا تو بچ جائے گا. ہمیں تو کسی بابے سے کوئی انٹرسٹ نہیں. ثم الی ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. گرفت پہ آ جائے تو وہ سورہ المومن میں آئے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. آنکھ سے بھی کسی نے کوئی خیانت کی ہے، بدنگاہی کی ہے، یا اس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے. والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہے. پھر ایک اور آیت ہے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، وہ بھی کمال ہے، سورہ طٰہٰ. اس میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے اس حوالے سے عقیدہ کلیئر کیا ہے. جو ان لوگوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے نا کہ ہر چیز تقدیر کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سٹیٹس کلیئر کر دیا ہے اور کہتے ہیں ہماری تو قسمت تھی، ہم بدبخت نکلے. اللہ نے بتایا کہ بدبخت کون ہے. بدبخت وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے اللہ رسول کا راستہ اختیار کرتا ہے. بدبخت وہ ہے جو اپنی مرضی سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر وہ بدبختی کا مستحق ہو جاتا ہے. تو یہ ہے آیت نمبر 123 قصہ آدم اور ابلیس کے کانٹیکسٹ میں. قال اهبطا منها جميعا، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے فرمایا کہ تم اب سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. سب کے سب سے مراد ہے کہ تم بھی اور تمہاری اولاد جو ہونے والی ہے. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا. ظاہر ہے شیاطین بھی دشمن، انسان بھی انسانوں کے دشمن، یہ سارا معاملہ چلے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی نا تمہاری طرف، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی پھر ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کتابوں کی، انبیاء کی پیروی کرے گا نہ وہ بدبخت ہوگا نہ گمراہ ہوگا. اس کو وائس ورثہ کر لیں، جو اپنی مرضی سے کتابوں کا، انبیاء کا نافرمان ہوگا وہ خود بدبختی کمائے گا، وہ خود گمراہ ہو رہا ہوگا. تو یہ ویسے ہی لوگ آ کے بڑے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا ہم سے، او جی اگر ہماری تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے، تیری تقدیر واقعی لکھی ہے بدبختہ. ہاں آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے نا کہ فجر کی نماز جو جماعت سے پڑھے گا، فی فجر کی نماز $1000 دیے جائیں گے اسے، سب تو بڑا بدبخت لے آؤ، وہ بھی بدبخت نہیں ہوئے گا. اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے انسان، خام خواہ وہ تقدیر کا سہارا لے رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. یہ پتا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. اپنے دنیاوی معاملات کے اندر کوئی شخص بھی تقدیر کے اوپر معاملات کو نہیں ڈالتا. جیسے ہی دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ غالب آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ تعالیٰ توفیق دے. بے توفیق کیا، تم تو توفیق ملنی نہیں. کوشش کرو پھر دعا کوئی فائدہ دے گی. ادروائز اگر کوئی شخص خود بدبختی پہ اترا ہوا ہے، اسے تو پیغمبر کی دعا کوئی نفع نہیں دے سکتی اگر کوئی شخص خود سویا ہوا ہے. ہاں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اسے بہتر پتہ ہے کس کو ہدایت دینی ہے. کس کو دینی ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں. جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے بھائی، اس کو قرآن و سنت سے کیا لینا دینا. جو سیریس ہوگا وہ پہنچ جائے گا. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ سے پوچھا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اور یہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے، کہ یا رسول اللہ اگر اللہ کی تقدیر میں
जन्नतियों का जन्नत में जाना, जहन्नमियों का जहन्नम में जाना लिख ही दिया गया है, तो फिर हम अमल क्यों करते हैं? लो जी, दुनिया में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो हर इंसान पूछता है, वो मौला अली ने 8 से 1400 साल पहले पूछ के ਤੁਹਾਡੀ मंजी ठुकवा देती है। बदबख्तो, नाफरमानो। अब खुल के सवाल किया, अच्छा हुजूर ने अब जो जवाब दिया वो कमाल है, वेल लेफ्ट भी किया है और जवाब भी दिया है बड़े एहसन अंदाज में। आपने फरमाया कि तुम अमल करते रहो, जन्नतियों के लिए जन्नत वाले अमल आसान हो जाएंगे, जहन्नमियों के लिए जहन्नम वाले अमल आसान हो जाएंगे। अब देखें कितना बड़ा छक्का मारा है, यानी जो शख्स उल्टे काम कर रहा है उसे अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वाकई जन्मी है तू। और जो कोशिश कर रहा है अब उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह वो जन्नती है, जब भी वो जन्नत के रास्ते पे चल निकला। अच्छा, नबी इस्लाम ने जब ये बात की, साथ फिर आपने कुरान की आयत पढ़ी, फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। जिसने आता की रविश इख्तियार की, फयाजी की रविश इख्तियार की, गरीबों का ख्याल रखा, शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार की, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और हर अच्छी बात की तस्दीक की। जब जब उसे पता चलता रहा ना कि यह बात यूं है, तो फौरन उस पर अमल किया। फिर उसने नहीं देखा कि मेरे बुजुर्ग बाबे क्या करते थे, उसे पता चला बुखारी मुस्लिम में नमाज का तरीका यह लिखा है, उसने रफ़ शुरू कर दिया। उसे पता चल गया कुरान में तौहीद ये बयान हुई है, उसने फिर वाकई अकीदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के मुताबिक रख लिया, तो उसके लिए फिर आखिरत की मनाजिल आसान होती जाएंगी। व अम्मा मम बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, जिसने बुखल कंजूसी की रविश इख्तियार की और बेपरवाह रहा, और जो अच्छी बात थी उसका इनकार करता रहा, तो उसके लिए फिर अब आने वाली मनाजिल मुश्किल होती चली जाएंगी। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम की मसला तकदीर को बिल्कुल हल करती है। लिहाजा कबूतर की तरह आंखें बंद करना बंद कर दो। हाँ, बिल्कुल कुरान अपने मुकदमे में वाज़ेह है मेरे भाई। कुरान का मुकदमा, पैगंबरों का मुकदमा इसके ऊपर खड़ा है कि इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है। अगर इख्तियार नहीं दिया हुआ तो पैगंबर क्यों आए हैं इधर? इसीलिए आए ना कि इख्तियार दिया गया है, ये हक का रास्ता है, ये बातिल का रास्ता है। हाँ, जो चीजें हमारी तकदीर से मुताल्लिक है ना, उनके बारे में हमसे सवाल भी नहीं होना। किसी शख्स से नहीं पूछा जाएगा तू लाहौर में क्यों पैदा हुआ, तू इथोपिया में क्यों पैदा हुआ, तू अमेरिका में क्यों पैदा हुआ, तेरे माँ बाप फलां क्यों थे, तेरे चेहरे की रंगत यूं क्यों थी, तेरी आंखों का रंग क्यों। ये सारी चीजें तकदीर है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे वो पूछा जाएगा जिसका अल्लाह ने आपको इख्तियार दे दिया, और आप उसके मुताबिक अगर नहीं चलेंगे पकड़ हो जाएगी। सिंपल। भी बोले बन के पूछते रहते हैं कि ओ जी पहले किस्मत ही लिखे है, फिर किथू करना है जी, अंदाजा करें। तो जो फिर यूं है ना, उसको फिर यही जवाब देना चाहिए, तेरी किस्मत में यही कुछ लिखा हुआ है। बाकी वो जो हदीस है ना बुखारी मुस्लिम में कि बाद लोग जन्नतियों वाले काम करते रहते हैं और एक बालिश रह जाते हैं जन्नत से, उन पे तकदीर गालिब आ जाती है, तो वो जहन्नम में चला जाता है, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो लोग कहते हैं जी क्या फायदा जी, फिर पूरी जिंदगी अगर यही होना था एंड पे। और भाई वो जो तकदीर गालिब आई है वो किसके लिए आई है? जो शख्स मुनाफिकत की जिंदगी गुजार रहा था, लबादा उसने ओढ़ा हुआ था, वो हकीकतन नेक नहीं था। यह नहीं है कि एक बंदे ने पूरी नेक नीति के साथ अच्छे अकायद अपनाए और दीन पे अमल किया, अब उसके ऊपर तकदीर गालिब आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दुनिया में हो सकता है कि कोई शख्स मेहनत करे, उसकी मेहनत जाया जाए, क्योंकि दुनिया को अल्लाह ने इब्तला के कानून पे बनाया है, आजमाइश के कानून पे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। जरूर आजमाएंगे, खौफ के जरिए, भूख के जरिए, जान और माल में नक्स के जरिए। ये दुनिया में होगा। आखिरत में ये नहीं होगा कि एक बंदे के कायद ठीक थे और क़यामत वाले दिन पहुंचा नेक अमाल करके और अल्लाह ताला कहे नहीं तू अब जहन्नम में जाएगा, मेरी तकदीर का ये फैसला है।
کہ تیرے اوپر میں یہ غالب کر دوں گا جیسا دنیا میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آخرت کے لیے کہا ہے کہ میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ آیت آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آنی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیوں کہنا پڑتا ہے قرآن پاک میں بار بار کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف. کیونکہ انسان کو کبھی خیال آ سکتا ہے یار دنیا میں محنت کی تھی, اینڈ تے بھی پتہ لگے کہ آخرت میں یہی کچھ ہو گیا جس طرح دنیا میں بیڈ لک ہوئی تھی. آخرت میں بیڈ لک نہیں ہونی, یہ بیڈ لک کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے. آخرت میں آپ کے لیے گڈ لک ہے اگر آپ نے انبیاء کی پیروی کا راستہ اختیار کیا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں بالکل کلیئر کٹ. تو اس فرق کو آپ سمجھ لیں. یہ لوگ بعض اوقات اس کو مکس کر دیتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, بالکل کلیئر کٹ. جو مولا علی کو حضور نے فرما دیا نا کہ جنتیوں کے لیے جنت کے عمل آسان ہو جائیں گے, جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان ہو جائیں گے. بس آپ دیکھ لیں دنیا میں آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے بعض لوگ کتنا اللہ کو سیریس لیتے ہیں, چھوٹی سی بات کے اوپر بھی کتنے وہمی ہو جاتے ہیں. تو میں اس طرح کے جب لوگوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں جی جنتی روحیں دنیا میں ہی پہچانی جاتی ہیں. کس طرح معاشرے سے ٹکر لے لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنے جنہوں نے صرف دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, ذرا سی کوئی تکلیف آئی وہ پڑا ہوا ہے دین. دنیا کی پرائورٹی ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی ہوتی ہے, اللہ ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی نہیں ہوتا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین میں, کشمیر میں, انڈیا میں, چائنا میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, افغانستان میں, پاکستان میں, جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. اے اللہ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. پورے عالم اسلام کی خیر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.